آئینی ترمیم کا بار بار ذکر ہو رہا ہے، آلدو کہ آپ کا عہدہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں شاید آپ کو ڈسکشن میں شامل کیا گیا ہو، لیکن وفاق کے اندر ایک بڑی آئینی ترمیم لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس پہ ہر کوئی تحفظات کا اظہار کر رہا ہے، تو اس کو پبلک ڈسکورس کا، پبلک ڈسکشن کا کیوں نہیں حصہ بنایا جا رہا ہے؟ کیا ترمیم ہے، کیا مسودہ ہے، سامنے لے کے آئیں سب کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ترامیم جو کانسٹیٹیوشنل ترامیم ہونی ہے وہ بھی میڈیا کے ذریعے پتہ چل رہا ہے کہ یہ ہے یہ، لیکن جو پیپلز پارٹی کے 1.1 ترمیم ہے جس میں کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا ذکر ہے، جو کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں جس کا ذکر کیا گیا تھا، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے، اور ایک جمہوری حق ہے ہر پارلیمنٹ کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کرنے کی۔ اگر ممبرز پورے ہوں گے تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہو جائیں گی، اگر ممبرز پورے نہیں ہوں گے تو نہیں ہوگی۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی ترمیم ہے اس کے لیے ممبر شاید پورے ہوں۔ جی 2008 میں بھی دیکھیں، ہم نے سمپل میجورٹی نہ ہوتے ہوئے ہم نے ترامیم کی اور یونینیمسلی کی۔ ہم نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بٹھایا، ہوم ورک کیا، میٹنگز کی، 200+ میٹنگز، ان آفیشیل میٹنگز بھی ہوئی، اور پھر وہ یہ ہوا کہ ہم جب مسودہ جب لے کے آئے تو کوئی ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی اور یونینیمسلی پاس ہوئی، آپ نے بھی دیکھا۔ ایگزیکٹلی۔ تو ہم ابھی بھی چاہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو کانسٹیٹیوشنل اس کے کورٹس کے حوالے سے ہے، اس کا جو ہے باقی بھی مطلب دیکھیں نا، ہم نے دیکھا کہ بلاول صاحب نے بھی جا کے مولانا سے ملاقات کی، آدھی رات کے بعد ملاقاتیں ہوئیں، تو وہ معاملات لگ رہا ایسے تھا کہ اسی اتوار والے دن ووٹنگ کروانی ہے۔ کیوں نہیں، جس طرح آپ نے خود مثال دی کہ ماضی میں مثال موجود ہے، آپ لوگوں نے ہر چیز عوام کے سامنے رکھی، عوامی پریشر بھی بلٹ ہوگا، کیوں نہیں سب کو بتایا جا رہا ہے کہ بھائی یہ چیز ہے، اس کے اوپر کھل کے سب بات کریں؟ یہاں سے لوگوں کا اعتراض ہے۔ دیکھیں، میرے خیال میں 3 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کا یا 3 مسودے ہیں۔ جی، پی ایم ایل این کے پاس ہے، پیپلز پارٹی کے پاس، اور شاید جے او آئی نے بھی اپنے کوئی پوائنٹس وغیرہ کیا ہوں، اور ان تینوں کو جو ہے پھر اس پہ ڈیبیٹ ڈیفینیٹلی ہونی ہے۔ کسی کو پیپلز پارٹی کا شاید پسند نہیں ہے کہ وہ پوائنٹس پسند نہیں ہیں، کسی کو پی ایم ایل این کے نہیں آ رہے ہوں گے، کسی کو جے او آئی کے نہیں آ رہے ہوں گے، تو ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ جی آپ اس کو ختم کر دیں، اس کو ایڈ کر دیں، اس کو یہ کر دیں، تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے۔ جی، اور ایسا نہیں کہ آپ کہیں کہ جی نہیں آپ ہم پہ اندھا اعتماد کریں، جو چیز ہم لے کے آ رہے ہیں وہ آپ سائن کر دیں اس کے بعد، تو ایز سچ پولیٹیکل پارٹیز میں ایسی چیزیں ہوتی نہیں ہیں۔ تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ آج اگر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں تو وہ آپ لوگوں کی مرضی سے بیٹھیں، آج آپ لوگ اپنا ہاتھ کھینچ لیں، کل ان کی حکومت گر جائے گی، تو پھر آپ ذمہ داری سے انکار تو نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد کیا ہوگا جب حکومت گر جائے گی؟ تو پھر اس کے بعد کوئی نئی حکومت بننے کی کوشش ہوگی؟ کیسے بنے گی؟ پھر بھی ہم نے اور انہوں نے بنانی ہے نا۔ پھر وہی نا، آپ کا کردار تو بڑا امپورٹنٹ ہے جس کے ساتھ بھی ملیں گے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری اتحادی حکومت ہے، ہم مانتے ہیں اس چیز کو ہماری اتحاد ہے۔ آپ کہتے ہیں پیپلز پارٹی آج وڈرا ہو جائے حکومت کی سپورٹ سے، چلو وڈرا ہو، اس کے بعد کیا ہوگا؟ ایک آئینی بحران ہوگا۔ دیکھیں، ہم 2 پارٹیوں نے مل کے حکومت بنانی، تیسری پارٹی تو آپ مائنس ہی کر دیں، نہ کسی کے ساتھ بیٹھتی ہے، نہ کسی کے ساتھ بیٹھتا ہے، کوئی اور چیز، تو ہم دونوں پاپولر سب سے زیادہ ہیں وہ۔ جی، پاپولر سب سے زیادہ آپ کی رائے کے مطابق ہو سکتی ہے سر، آپ کے صوبے جس کے آپ گورنر ہیں 2 تہائی اکثریت سے زیادہ علی امین کے پاس اکثریت ہے وہاں پہ۔ آپ وہ کلپ مولانا فضل الرحمان کا کل والا چلائیں، کیا کہا اس نے کل؟ ان کے ادھر بھی جعلی مینڈیٹ دیا گیا۔ تو پھر آپ جا کے اب آج آپ چاہیے اسد کیسر کو لیتے لائن پہ کہ آپ روزانہ اس کے پاؤں پڑھتے ہیں، اس سے اپنی مولانا فضل الرحمان کو اپنے سیاسی مسیح بنایا ہوا ہے۔ پہلے میں ہمیشہ کہتا تھا، آپ کے پروگرام میں نے کہا تھا کہ ٹی او آر ہونا چاہیے، جو مال غنیمت لوٹا گیا ہے، تو وہ جو فارم 47 کی بات کرتے ہیں، تو کل مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ یہ بھی فارم 47 والے ہیں، فار ایگزامپل مال غنیمت لوٹا گیا، مولانا فضل الرحمان کو اپنا مال غنیمت واپس کریں، پھر آگے چلیں دوسرے پودے۔ تو یہ جو بڑے بڑھ کے مارے تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب کو بتائیں نا، ان کو کہیں کہ جی آپ نے ٹھیک، ہم جوڈیشل کمیشن بناتے ہیں، ہم آپ کو اپنا دیا ہوا جو آپ کا چوری کا وہ مینڈیٹ آپ کو واپس کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ دوسروں کو تو یہ بڑی پٹیاں پڑھاتے ہیں اور لیکچر دیتے ہیں، اب اپنی باری آگے تو بتائیں۔ دیکھیں، مولانا نے تو یہ بھی کہا کہ یہ جو اسمبلی ہے، یہ اس کے پاس اتنا مینڈیٹ نہیں کہ یہ کوئی بھی ترمیم کرے۔ کل ہی مولانا صاحب نے یہ بھی فرمایا، وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ بھی 47 والی اسمبلی ہے۔ دیکھیں، میں نے کیا کہا شروع میں، پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس 2008 میں کتنا مینڈیٹ تھا؟ سمپل میجورٹی بھی نہیں تھی، ہم نے حکومت بنائی، ہمارے ساتھ اتحادی تھے، ہمارے ساتھ پی ایم ایل کے ہمارے 2 اتحادی بنے، 6 مہینے بعد اتحاد چھوڑ کے چلے گئے، ہمارے ساتھ باقی ہمارے 2 اتحادی بنے۔ ایک زمانے میں ہمارے پاس مسلم لیگ کاف آئی اور ڈپٹی وزیر اعظم پرویز الہی صاحب تھے، تو اور لیکن ہم نے جو بھی آئینی ترامیم کی، جتنے بھی ہم نے بلز پاس کیے، آپ اس سب کا ریکارڈ نکال لیں، 96 اور 97% ہوگا، اتنا میں کہوں گا کہ وہ یونینیمسلی پاس ہوئے ہیں۔
کوئی بھی اس کے اوپر جو ہے ڈیبیٹ نہیں ہوئی یا کوئی بھی اختلاف جی اس دفعہ دیکھیں نا آپ پہ تنقید یہ ہو رہی ہے کہ آپ آئینی ترمیم کا بار بار ذکر کرتے ہیں, کانسٹیٹیوشنل عدالت کا ذکر کرتے ہیں, آلدو کہ بالکل آپ نے وجہ فرمایا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی تھی, پر اس کے بعد آپ متعدد بار حکومتوں میں آئے, اسی چارٹر آف ڈیموکریسی میں لکھا ہوا تھا کہ کوئی جو نگران حکومت میں اہلکار ہیں یا ان کے عہدیدار ہیں ان کے رشتہ دار بھی الیکشن نہیں لڑیں گے. آپ لوگوں نے تو ماشاءاللہ اس دفعہ نگرانوں کو الیکشن لڑا کے ایک کو وزیر اعلیٰ بنا دیا, ایک کو وزیر داخلہ بنا دیا, کسی کو کیا بنا دیا. تو چارٹر آف ڈیموکریسی ابھی آپ لوگوں کو کیوں یاد آ رہا ہے, اور صرف جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب ریٹائرڈ ہونے والے ہیں یہ تنقید ہو رہی ہے کہ لگتا یہ ہے کہ یہ پرسن اسپیسیفک ہے کہ آئینی عدالت بنانی ہے, منصور علی شاہ صاحب کا راستہ روکنا ہے اور خان صاحب کو جیل میں رکھنا ہے. اگر اس سیٹ پہ پی ٹی آئی والا بیٹھا ہو تو اس سے یہ سوال کرے تو بڑا مزہ آتا, جب وہ پی ایس سی کی چیئرمین شپ مانگتے ہیں, جب باقی عہدے مانتے ہیں, جو پی ایس سی کو جو چارٹر آف ڈیموکریسی کو نہیں مانتے ہیں, جو کہتے ہیں مکہ ہے, جو کہتے ہیں یہ انہوں نے اپنے لیے یہ فکس کیا ہوا ہے میچ نواز شریف صاحب نے اور محترم شہید نے, تو پھر پی ایس سی کی چیئرمین شپ کیوں مانگتے ہیں؟ تو آپ دے بھی نہیں فار ایگزامپل کیوں مانگتے ہیں؟ پھر وہ ہمیں ریفرنس کیوں دیتے ہیں چارٹر آف ڈیموکریسی کا کہ آپ نے تو یہ بھی سائن کیا تھا, آپ نے یہ بھی سائن کیا تھا, ہم نے کیا تھا, ہم نے آپس میں کیا تھا نا بقول آپ کے, پھر آپ کیوں پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ بن رہے ہیں؟ پھر آپ نہ مانگے, آپ بولیں وہ تو دوسری آپ کے اپنے اصول ہیں نا سر, یہ ان کا تو چھوڑ دیں. نہیں ہم نے کہا تھا آپ کے اصول ہیں, آپ اپنے اصولوں کے مطابق کتنا چال باز ہیں. ہم نے کہا تھا, ہم نے کیے, ہم آج بھی اس پہ سٹینڈ لیتے ہیں, لیکن یہ کہتے ہیں نا کہ ہم نہیں مانتے, یہ مکہ والا کاغذ ہے اور پتہ نہیں کیا کیا بیانات دیتے ہیں, تو پھر آپ کو پسند کیوں اس چارٹر آف ڈیموکریسی؟ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے جو بات کی نا کہ جو نگراں کے حوالے سے جی دیکھیے, پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں ایسا سسٹم ہونا چاہیے, میجورٹی ملکوں میں نگراں حکومت کا سیٹ اپ کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ہے کہ آپ کا جو امیجیٹ ریلیٹیو ہے, چاہے آپ کی وائف ہو, آپ کا بیٹا ہو, آپ کی بیٹی ہو, آپ کا والد ہو, وہ الیکشن لڑ سے. باقی اگر میرا ایک کزن ہے اس کے ساتھ میری نہیں بنتی ہے, یا میرا بھائی ہے وہ میرے ساتھ نہیں ہے اور کسی اور پارٹی میں, یہاں پر تو بھائی بھی دوسری پارٹی میں ہے, رشتہ دار بھی دوسری پارٹیوں میں, تو اگر وہ لڑ رہے تو اس سے تو اس کے سی ایم کا پی ایم کا کسی چیز کا دیٹس ایبسولوٹلی فائن. پر سرفراز بگٹی صاحب وزیر داخلہ تھے سر نگران حکومت میں, ریٹائرڈ ہوئے, اور انہوں نے ٹی وی پہ بیٹھ کے بتایا کہ نون لیگ میں میرے بڑے دوست ہیں, میں نون لیگ میں جاؤں گا, لیکن اچانک ان کو پتہ چلا کہ فیصل کریم کنڈی صاحب کی جماعت تو مجھے زیادہ عزیز ہے, وہ ادھر چلے گئے. تو یہ کسی کو ہم سے بھی پیار ہونا چاہیے نا, اب کیوں آپ کیوں ہمیں لوگوں کیا آپ سے پیار نہ کریں پیپلز پارٹی سے. دیکھیں سرفراز بگٹی کا کیس جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ. دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ اگر الیکشن لڑیں گے یو ہیو ٹو ریزائن. ٹھیک ہے, سرفراز بگٹی صاحب نے ریزائن کیا, اس کے بعد وہ اپنے حلقے میں الیکشن لڑا. ٹھیک ہے, اس طرح دیکھیں اس پہ بھی کوئی باڑ نہیں ہے. دیکھیں جب آپ دیکھیں کہ کاکڑ صاحب اپنا سینیٹر بنوا دیا, ٹھیک ہے سینیٹر تھے, وہ بھی اپنا انٹیریئر منسٹر صاحب بھی سینیٹر بن گئے, تو اس کے یہ تو ہوتا ہے. دیکھیں آپ بن سکتے ہیں. دیکھیں میں کہتا ہوں کہ اس چیز کا جو ہمارا جو یہ سسٹم ہے یہ نگراں حکومت والا, یہ ہونے نہیں چاہیے. ٹھیک, کشمیر میں آپ دیکھیں یہ ہوتا ہے, نہیں ہوتا. مختلف میجورٹی ممالک میں یہ چیزیں نہیں ہوتی. نگراں حکومت کا ایک حکومت آتی ہے, الیکشن کراتی ہے, دوسری حکومت میں جو ہے وہ ہینڈ اوور ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں امینڈمنٹ ہونی چاہیے, اور یہ نگراں حکومت والا جو یہ طریقہ کار ہے یا جو سسٹم ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں, میرا ذاتی خیال ہے بھی. نہیں بالکل دوست. اچھا ایک اور چیز جو ہے نا, آبویسلی آپ لوگ کریڈٹ بھی لیتے ہیں, آپ کی جماعت کی ایک تاریخ بھی ہے کہ جی جمہوری اسٹرگل بھی کی, آپ لوگ بھی جلسے جلوس کرتے رہے, محترمہ نے یہاں پہ لانگ مارچ کو لیڈ کیا, بلاول صاحب کو بھی ہم نے دیکھا انہوں نے بھی مارچ کیا. اس وقت جو اپوزیشن ہے وہ جب بھی جلسہ جلوس کرنے لگتی ہے دفعہ 144 لگ جاتی ہے. آپ کے صوبے کے جو ہے وزیر اعلیٰ ہیں, اور وہ وزیر اعلیٰ آتے ہیں اور اتنا بڑا جلوس لے کے آ رہے ہوتے ہیں, آگے سے شیلنگ ہوتی ہے. آپ کو برا نہیں لگتا کہ میرے صوبے کا وزیر اعلیٰ آ رہا ہے اور پنجاب پولیس والے آنسو گیس کے گولے برساتے ہیں اس کے اوپر؟ مجھے بڑا برا لگتا ہے, بڑی شرمندگی بھی ہوتی ہے. دیکھیں ہم پٹھان ہیں, ہمارا ایک بات کرتے ہیں تو اسے پورا اترتے ہیں. جب کہتے ہیں کہ میں نے پنڈی پہنچنا ہے, میں نے یہ کام کرنا اور میں نے یہ کرنا ہے, پھر اگر سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جائے اور فریکوینسی آپ کی لو ہو جائے تو آپ ادھر تک پہنچ ہی نہیں سکتے, حدود میں نہیں گھس سکتے, یو ٹرن لے لیتے ہیں, چلے جاتے ہیں نا. پچھلے اس میں بھی اگر بحران تک آ گئے تو آگے کتنا فاصلہ تھا, پہنچ جاتے کہ دیکھو میں آ گیا ہوں, اور میں نے ابھی بھی جو ہے اگر ان کے ساتھ اتنے ہزاروں لوگ یا لاکھوں لوگ تھے تو اسی کا ہی جلسہ کر لیتے ہیں وہاں پر, لیکن وہ بھی نہیں کیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ خود ہی آنا ہی نہیں چاہتے, راستے سے واپس چلے جاتے ہیں؟ جب سے پنڈی کا یا اسلام آباد میں وہ ایک ہوا ہے گم لاپتہ ہو گیا, اس کے اوپر بھی میں سمجھتا ہوں کہ حق ہے وزیر اعلیٰ صاحب جوڈیشل انکوائری یا کوئی صوبائی اسمبلی وہ کرے. ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ, فار ایگزامپل آپ کا وزیر اعظم 7 گھنٹے غائب ہو جائے, کہیں پہ بھی نہ ہو, کسی کو بھی پتہ نہ ہو. بھائی دیکھیں جو چیز بھی ہے وہ وزیر اعلیٰ اس وقت جو بھی علی امین صاحب جو ہے وہ علی امین اپنی جگہ پہ, لیکن وہ چیف منسٹر آف دی پروونس ہے. چیف منسٹر آف دی پروونس غائب ہو گیا اور کسی کو بھی نہیں پتا. اور آپ اس صوبے کے گورنر ہیں, آپ کو بھی تھوڑی ذمہ داری پھر کرنی چاہیے, پتہ کروائیں کہ کدھر گیا تھا وہ.
دیکھیں میں زیادہ شام کے بعد اس کو چیک نہیں کرتا کیونکہ ہر کسی کی اپنی پرائیویٹ لائف ہوتی ہے شام کے بعد. وہ دن کو لاپتہ ہو نہیں مطلب ہے کہ وہ شام کے بعد پرائیویٹ لائف ہوتی ہے تو ہم شام کے بعد چیک نہیں کرتے کہ کیا کر رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے یہ ایک فلمی اسکرپٹ تو لکھا جا سکتا ہے کہ سی ایم صاحب کے پی ہاؤس سے نکلے, ان کی اسپیشل برانچ نہیں تھی, ان کی پولیس نہیں تھی, ان کا جو آفیسر ان کے ساتھ جو سیکیورٹی انچارج ہے وہ نہیں تھا, ڈرائیور بھی نہیں تھا, اور گاڑی روانہ ہو گئی. اس میں ذرا اور پھر جو ہے نا وہ اب کہتے ہیں کہ نہ ڈرائیور ہے نہ گن مین ہے نہ سیکیورٹی ہے. پہلے تو حق تو یہ ہے کہ پہلے ان سب کو یا تو نکال دیا جائے جو ان کے سیکیورٹی پہ مامور تھے. یہ تو بہت بڑا سیکیورٹی لیبس ہے. کل خدا نخواستہ ہمارے سی ایم صاحب کو اٹھا کے لے جائے پھر کیا ہوگا؟